جو بالیقین اللہ تک پہنچاتا ہے، بالیقین اللہ تک پہنچاتا ہے. تو یہ وہ نقش بندی یا سلسلہ ہے جس پہ چل کے ایک نہیں دو نہیں لاکھوں لوگ اللہ تک پہنچ چکے ہیں. اور آج سے سینکڑوں سال پہلے جیسے اس میں جان تھی، آج بھی اسی سلسلے میں وہی جان موجود ہے. یہ اس کی ہمارے اکابر کی کرامت ہے کہ جس طرح آج سے 500 سال پہلے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک کامل طریقہ تھا، زمانہ گزرنے کے باوجود، حالات بدلنے کے باوجود آج بھی اسی طرح لوگوں کی اصلاح کے لیے کامل کافی اور وافی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دنیا کی نعمتیں بندے کو بغیر محنت کی بھی مل جاتی ہیں، دینی نعمتیں محنت کے بغیر بندے کو نہیں ملتی. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا یہ ہدایت ہم تمہارے ساتھ چھپکا دیں اس حال میں کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہدایت کو چھپکاتا نہیں ہے، طلب کے بعد کہیں جا کے پھر بندے کو ہدایت ملتی ہے، اللہ کا قرب، اللہ کا وصل ملتا ہے. محنت کرنی ہوتی ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے تک پہنچانا ہوتا ہے. محنت کیے بغیر اس طریق میں کامیابی ممکن نہیں ہے. یہ یقینی بات ہے کہ جب بندہ اپنے مشائخ کی صحبت میں جاتا ہے، ان کی خدمت میں بیٹھتا ہے، تو کچھ وقت تک بندے پر اثرات ہوتے ہیں، لیکن وہ اثرات دائمی نہیں ہوتے. کچھ عرصے کے بعد وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر بندہ ویسے خالی بیٹھا ہوتا ہے، پھر کہیں اللہ والوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، کچھ بندے کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ بندہ اسی طرح ہو جاتا ہے. یہ کام اس طرح نہیں چلنا ہوتا. یہ کام یوں چلنا ہوتا ہے کہ بندہ مسلسل چلتا بھی رہے اور محنت بھی کرتا رہے. گاڑی کے اندر بیٹری ہوتی ہے، یہ بیٹری اگر آپ بجلی سے چارج کر لیں اور گاڑی کے اندر چارجنگ سسٹم نہ ہو تو کچھ عرصے تک تو چل جائے گی، بعد میں خود دوبارہ بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی. لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر خود اس کے چارجنگ کا سسٹم چلتا رہے. پھر اسی طرح ایک سالک کا معاملہ بھی ہوتا ہے. ہمارے مشائخ میں سے بعض حضرات مریدین کو محنت کرنی ہوتی ہے، محنت کے بغیر بندے کو ترقی نہیں ملتی. من لا ورد لہ لا وارد لہ، جو بندہ اوراد کی پابندی نہیں کرتا اس پر واردات نہیں ہوتی. یہ بنیادی اصول ہے، سادہ اصول ہے تصوف اور سلوک کا. اب اکثر سالکین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بیعت نہیں کرتے، بیعت کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اوراد وظائف کی پابندی نہیں ہوتی، اور اگر کرتی بھی ہیں تو ان کو ماحول نہیں ملتا. ماحول نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایک ہفتہ زور لگاتا ہے، کوئی 10 دن زور لگاتا ہے، کوئی 1 مہینہ زور لگاتا ہے، پھر زور ختم ہو جاتا ہے. فرصت ہوتی نہیں ہے کہ بندہ شیخ کی صحبت میں بار بار جاتا رہے، وہ فرصت بھی نہیں ہوتی، ماحول بھی بندے کو نہیں ملتا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک مرتبہ کوشش کرتا ہے، مہینے بعد وہ تھک جاتا ہے، پھر دوبارہ کوشش شروع کر دیتا ہے، 2 ہفتے بعد پھر تھک جاتا ہے، آخرکار بندہ مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے اس کا، اور طریقہ یہی ہے کہ بندہ ماحول ہو بندے کے پاس تو آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اور ماحول کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پیر بھائیوں کے ساتھ بندے کی نشست ہو، کوئی ملاقات ہو. تو جب پیر بھائی آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے کی وجہ سے رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، مشائخ کے قلوب سے فیض ملتا ہے. پیر بھائی اگر آپس میں ملتے ہیں تو اگر کبھی شیخ کے خلیفہ کی صحبت بندے کو میسر ہو تو پھر یہ نور علی نور بن جاتا ہے. تو مشائخ اپنے شیخ کے خلفاء کی صحبت سے فائدہ اٹھانا یہ پھر انتہائی ضروری ہوتا ہے. شیخ سے ملاقات نہیں ہوتی. اصول یہ ہے کہ جب باغ بڑھ جاتا ہے تو ایک مالی سارا باغ نہیں سنبھال سکتا، تو اور مالی اپنے ساتھ کام پہ لگا لیتا ہے. پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اکیلے نہیں سنبھالا جاتا. مشائخ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ مریدین کا سلسلہ جب بڑھ جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو خلافت دیتے ہیں. خلافت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی کچھ لوگوں کی رہنمائی کریں، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. تو جس کے اپنے شیخ کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوتی، رابطہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کے فیض یافتہ خلفاء سے رابطہ کرے، ان کے صحبت میں بیٹھے، ان کے مجالس میں شرکت کرے. تو پھر وہی فیض بندے کو ملتا ہے جو شیخ سے ملتا ہے. بس بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ براہ راست نہیں ملتا، بلکہ خلیفہ کے واسطے سے ملتا ہے.
بات صرف اتنی ہوتی ہے جیسے ٹرانسفارمر سے تار آتی ہے، بعض لوگ میٹر سے بجلی لگا لیتے ہیں، بعض لوگ ڈائریکٹ تاروں سے لگا لیتے ہیں. بات وہی ہوتی ہے، ٹرانسفارمر سے ہی بجلی آ رہی ہوتی ہے. میٹر سے لگاتے ہیں کوئی حساب سے آتا ہے، اگر تاروں سے لگاتے ہیں تو بے حساب ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہوتا. ہمارے حضرت جی کے 2 خلفاء ہیں آپ کی چنوٹ میں، اور یہ چنوٹ والوں پہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے. ایک حکیم صاحب ہیں مولانا محمد اعجاز صاحب ہیں، ایک مولانا محمد مدثر صاحب ہیں. تو ان حضرات کی جو مجالس ہوتی ہیں ان مجالس سے فائدہ اٹھانا آپ کے اوپر لازم ہے. ماحول آپ کو ملے گا. ویسے بھی اگر 2-3 پیر بھائی آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اپنی افادیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ان حضرات کے ساتھ بیٹھنا زیادہ فائدے کا باعث ہوتا ہے، اور بیٹھنا چاہیے. مجالس میں آپ شرکت کر لیا کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو سلسلے کے فیض سے فیضیاب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.